جی ناظرین السلام علیکم۔ اور بڑا ایشو تو وہی ہے، فورن فنڈنگ کیس۔ اب اس کے حوالے سے لوگوں کے ذہن میں سوالات یہ ہیں کہ اب جو کچھ آ چکا ہے، جو رپورٹ آ چکی ہے، جو زباں زد عام ہو چکی ہے، اس کا نتیجہ کیا نکلے گا، یہ سب سے اہم سوال ہے۔ اور اس کے بارے میں بات کریں گے۔ آپ سے درخواست ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ کو ملتے رہیں۔ تو یہ فورن فنڈنگ کیس ہے، یہ فیصلہ اتنی سہولت سے نہیں آیا۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے 7 سال تحریک انصاف نے اس کیس کو دبانے کی، ڈیلے کرنے کی کوشش کی ہے۔ اکبر ایس بابر صاحب کو ہم نے دیکھا کہ وہ عدالتوں میں اپنی پٹیشنیں لے کے در بدر ہوتے رہے، لیکن 7 سال ان کی کوئی سنوائی نہیں ہوئی، اور اب صورتحال اچانک بدل گئی ہے۔ میں اکبر ایس بابر صاحب کو اس لیے جانتا ہوں کہ میں جہاں پہلے رہا کرتا تھا، کرائے پہ ایک گھر تھا، اس کا ایک پورشن میرے پاس تھا، اور اس کے نیبر میں اکبر ایس بابر رہا کرتے تھے۔ شام رات کو واک پر اکثر ملاقات ہوتی تھی، اور میں نے ہمیشہ دیکھا کہ وہ بڑے دکھ سے تحریک انصاف کا ذکر کرتے تھے، کیونکہ وہ تحریک انصاف کے بانی رہنما تھے۔ وہ اکثر یہ بات کرتے تھے کہ جس ویژن سے ہم نے اس جماعت کو بنایا تھا، یہ جماعت اس پہ قائم نہیں رہی، اور عمران خان نے ذاتی طور پر اس جماعت کو تباہ کر دیا۔ وہ یہ بھی بتاتے تھے کہ عمران خان ایک زمانہ تھا، ہر شو سے پہلے یا ان کے پاس آتے تھے یا ان سے فون پہ بات کرتے تھے کہ مجھے بتائیں کہ میں نے کرنا کیا ہے۔ وہ ایک طرح سے عمران خان کو مینٹور کرتے تھے، لیکن عمران خان نے اپنے سارے مینٹورز کے ساتھ جو ماضی میں سلوک کیا، وہی اکبر ایس بابر صاحب کے ساتھ کیا۔ اب فنڈنگ کا کیس آ گیا اور رپورٹ چھپ گئی ہے۔ کل شاہ زیب خانزادہ کے پروگرام میں اکبر ایس بابر نے کوئی بہت زیادہ خوشی کا اظہار نہیں کیا کہ 31 کروڑ روپیہ پکڑا گیا ہے، اور یہ انہوں نے کہا بھائی یہ تو رقم ہی کچھ نہیں ہے، اصل رقم تو تقریباً 2.2 ارب روپے ہے، اور اس کے کھاتے کھلنے چاہیے، اس لیے کہ بہت جگہ لکھ دیا گیا ہے کہ اس کی تفصیلات دستیاب نہیں ہے رپورٹ میں، جو الیکشن کمیشن کو جمع کرائیں۔ تو وہ تفصیلات جب سامنے آئیں گی تو وہ 2.5 ارب روپے کا مسئلہ ہے، تو اس کے بعد جناب پتہ چلے گا کہ تحریک انصاف اور عمران خان کتنے زیادہ کرپٹ لوگ ہیں۔ ابھی تو کام شروع ہوا ہے، اور اب آگے آپ دیکھتے جائیے کہ اس کیس میں سے کیا کچھ نکلے گا۔ ساری ادائیگیاں، ساری رقمیں وصول ہوئی ہیں عمران خان کے دستخطوں کے ساتھ، تو اگر جو گھپلا کیا ہے تو وہ سابقہ صادق اور امین عمران خان صاحب کی ذات نے کیا ہے۔ بہت زیادہ میڈیا میں بحث چل رہی ہے کہ اب کیا ہوگا، اور کیا عمران خان کی جماعت جو ہے اس سے نااہل ہو جائے گی، اور عمران خان کا کیا بنے گا، حکومت کا کیا بنے گا۔ ایک بریکنگ نیوز آپ کو میں دیتا چلوں کہ عمران خان کو پہلے سے پتا تھا کہ یہ ہونا کیا ہے۔ ظاہر ہے گھپلے کیے ہوئے تھے، انہیں پتا تھا کہ جس سٹیج پر سکروٹنی شروع ہوئی، جس سٹیج پر الیکشن کمیشن نے اپنا فٹ پٹ ڈاؤن کیا، اس سٹیج پر یہ سارے بری طرح پھنس جائیں گے، اور اس لیے 3-4 دن پہلے عمران خان نے اپنے وزراء، ترجمانوں اور مشیروں کے ساتھ ایک میٹنگ کی، کیونکہ اب جو ہوگا اس فورن فنڈنگ کیس کے بعد، الیکشن کمیشن کے تو قوانین بڑے واضح ہیں، آپ ایک پائی نہیں لے سکتے باہر سے، لیکن اس میں اسرائیلی فنڈنگ بھی ہے، انڈین فنڈنگ بھی ہے، جیو لابی کی بھی طرف سے پیسے آئے ہوئے ہیں، اور اس میں وہ پیسے بھی ہوں گے جو شوکت خانم کے نام پہ تھے۔ یہ بیسیکلی لوگوں کے صدقے، زکوٰۃ، خیرات کھاتے رہے ہیں، یشیاں کرتے رہے ہیں، اور اب پھنستے جا رہے ہیں۔ تو آگے کیا ہوگا، کیسے آگے معاملات طے ہوں گے، اس پہ بہت ضروری ہے بات کرنا۔ دیکھیے عمران خان کو پتا تھا،
اور انہیں یہ اندازہ تھا کہ ایک سٹیج آئے گی جب فارن فنڈنگ کے کیس کی بنا پر تحریک انصاف کو بین کر دیا جائے گا، تحریک انصاف کا لوگو استعمال کرنے پر پابندی لگا دی جائے گی، تحریک انصاف کا نام آپ یہ نہیں رکھ سکیں گے، تحریک انصاف کا منشور کینسل ہو جائے گا، تحریک انصاف کی تنظیمیں ساری، وہ عمران خان صاحب پہلے ہی توڑ چکے ہیں۔ اس سے پتہ لگتا ہے کہ انہیں پہلے ہی اندازہ تھا۔ تو جو ابھی پچھلے دنوں میٹنگ کی سرکاری ترجمانوں سے، اس وقت خان صاحب کو پتا تھا کہ یہ کیا ہونا ہے، اور انہوں نے ایک کاؤنٹر اسٹریٹجی ترتیب دی۔ مثلا عمران خان وزیر اعظم بھی نہیں رہ سکیں گے، جو 62-63 کے تحت صادق اور امین تو وہ نہیں رہے، وہ جان پوچھ کے 7 سال تک الیکشن کمیشن سے جھوٹ بولتے رہے، قوم سے جھوٹ بولتے رہے۔ تو جب وہ صادق اور امین نہیں رہیں گے تو انہیں بھی جانا پڑے گا، تحریک انصاف بھی ختم ہو جائے گی، تو پھر ان لوگوں کا مستقبل کیا ہے؟ وہ اس میٹنگ میں ڈسکس ہوا، اور اس میٹنگ میں عمران خان اور ان کے مشیروں نے ایک نئی اسٹریٹجی کریٹ کی۔ اب دیکھیے 4 دن پہلے کیا فیصلہ ہوا تھا اور اخباروں میں کیا خبریں آئی تھی کہ آپ کا برانڈ جو ہے وہ عمران خان ہے، آپ بس اس برانڈ کو پروموٹ کریں، تحریک انصاف کو چھوڑ دیں، قانونی معاملات یہ سب کچھ چھوڑ دیں، عمران خان کو پروموٹ کریں۔ یہ کچھ دن پہلے کی میٹنگ ہے، اس لیے کہ اب چاہے عمران خان کوئی نئی پارٹی بنا لیں یا کچھ اور کر لیں، یا پھر وہ جو کہتے تھے شخصیات کی پالیٹکس نہیں ہوگی، تو اب یہ جو باقی کچھ بچ جائے گا تحریک انصاف میں سے، بہت سارے لوگ دوڑ جائیں گے، بھاگ جائیں گے، تو جو بچ جائے گا اس کو عمران خان برانڈ عمران خان کے ذریعے لیڈ کرنے کی کوشش کریں گے۔ لیکن اس سلسلے میں اب بہت دیر ہو چکی ہے۔ ایک طرف تو جو کرپشن چور ڈاکو کا نعرہ لگاتے تھے، قوم کو پتہ چلے گا کہ سب سے بڑے چور ڈکیت ڈاکو وہ خود ہیں، اور وہ کن کے پیسے کھا گئے ہیں؟ جو شوکت خانم ہسپتال کے لیے لوگ دیتے تھے۔ ایسے تو نہیں علیمہ خان کی اتنی جائیدادیں بن گئی تھی، کیا کاروبار ہے ان کا؟ عمران خان کا اتنا بڑا گھر کیسے چل رہا ہے؟ کیا کاروبار ہے؟ کیا کام کرتے ہیں؟ 98 لاکھ شاید انہوں نے ٹیکس جمع کرایا ہے۔ 98 لاکھ کے اوپر ٹیکس اگر آپ ڈالیں تو یہ تو بہت بڑی رقم ہے۔ تو کہاں سے یہ گھر چل رہا ہے؟ کہاں سے؟ عمران خان کو کامنٹری کیے ہوئے 20 سال سے زیادہ ہو گئے ہوئے۔ تو پھر یہ چیزیں اب آہستہ آہستہ سامنے آنا شروع ہوگی۔ لوگوں کی زکوٰۃ، خیرات چوری کرنے والے اور اس کی بیس پر خود عیاشی کرنے والے اب ملک میں بے نقاب ہوں گے۔ اگلے چند دنوں میں کیا ہوگا یہ جاننا بہت ضروری ہے۔ الیکشن کمیشن نے جو سٹانس لیا ہے وہ اس سے پیچھے نہیں ہٹے گا، اور اب اس پہ ان کا فیصلہ بھی جلد ہی آ جائے گا۔ ابھی رپورٹ آئی ہے، فیصلہ نہیں آیا، اور توقع کی جا رہی ہے کہ 20 جنوری تک یہ فیصلہ آ جائے گا۔ اب جب یہ فیصلہ آ جائے گا تو پھر ملک کی سیاست میں ایک بڑا آئینی، قانونی، سیاسی بحران پیدا ہو جائے گا۔ ملک کی حکمران وہ جماعت ہوگی جس جماعت کو الیکشن کمیشن نے کالعدم قرار دیا ہوگا۔ ملک کا وزیر اعظم وہ شخص ہوگا جو صادق اور امین کی شرط پر پورا نہیں اترتا۔ تو یہ ملک کی صورتحال ہوگی۔ عمران خان کو سٹیپ ڈاؤن کرنا پڑے گا، اور ہو سکتا ہے کہ وہ اس سے پہلے سیاسی شہید بننے کے لیے اسمبلیاں توڑ دیں، اور اگر وہ اسمبلیاں توڑ دیں گے تو یہ تو بہت ہی اچھا ہوگا، ہم سارے نئے الیکشن کی طرف جائیں گے۔ لیکن اب بہت سے اور لوگوں کے خلاف بھی کیسز کے فیصلے آئیں گے۔ فیصل واڈا کا کیس ہم نے بہت سنا تھا، روکا جا رہا تھا، ان کے خلاف بھی فیصلہ آئے گا۔ شوکت خانم کے فنڈز میں خرد برد کا معاملہ بھی اطہر من اللہ نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں ٹیک اپ کر لیا ہے، اب اس کے اوپر بھی بحث ہوگی۔ پھر جو اسٹیبلشمنٹ کے کارندے تھے جن کی بیسس پر عمران خان یہ سونامی لانے میں کامیاب ہوئے، اس میں ظہیر الاسلام کا بھی نام آئے گا، فیض حمید کا بھی نام آئے گا، ثاقب نثار کا بھی نام آئے گا، اور ان لوگوں کے خلاف بھی کارروائی شروع ہوگی۔ معاملات اب ان لوگوں کے ہاتھ سے نکل گئے ہیں۔ اب یہ صرف
ہاتھ پاؤں مارنے کی ابیلٹی رہ گئی ہے۔ اور اس بات کو تسلیم کرنا چاہیے کہ وہ جو ایک صفحہ تھا وہ اب پھٹ چکا ہے، اب ون پیج تھیوری ختم ہو چکی ہے، اور یہ ختم نہیں ہونی تھی، 10 سال تک چلنی تھی۔ یہ ختم کیوں ہوئی ہے؟ اس کی وجہ نواز شریف اور مریم نواز کا وہ سٹانس ہے جس سے انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کو بیک فٹ پر ڈال دیا، پاکستان کی ساری تاریخ کھول کے کنگھال کے عوام کے سامنے لے آئے، اور عوام میں ایک شعور کی لہر آ گئی۔ اس چیز سے یہ معاملات تبدیل ہوئے ہیں۔ اداروں کے دل ایسے نہیں بدل جاتے جب تک ان کے دل میں عوام کا خوف نہ ہو۔